وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، حسب عادت میں فقہی مسئلے پر بات کو بڑھاؤں گا آگے، اور اس کے بعد جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے ان چند شبوں کی تقاریر کے لیے، اس سلسلے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جس چیز پر ہم توجہ دیتے ہیں، ایک وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی ڈیفینیشن کو ہم اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ اگر روزے کی ڈیفینیشن اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے سوالات کے جوابات اسی ایک ڈیفینیشن کے اندر مل جاتے ہیں. تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کے اذان کے وقت تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا، یہ جو ہے وہ روزہ ہے. تو پہلا اس کا نقطہ تھا کہ نیت کے ساتھ. کل میں نے کافی حد تک وضاحت کی. اب بہت ہی سادہ الفاظ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے اور سوالات کی وضاحت میں کر دیتا ہوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی روزہ نیت سے ہی بنے گا، اس کے بغیر روزہ نہیں بنے گا، تو میں نے کل اس کی وضاحت کی تھی کہ جیسے اگر ایک شخص پانی میں گر گیا، چاہے وہ دریا کا پانی تھا، سوئمنگ پول تھا، تو اس کو غسل التماسی کا ثواب نہیں مل جاتا جب تک کہ وہ نیت کے ساتھ اس کام کو انجام نہ دے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص بھوکا رہ لے اور اس کی نیت نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں بنے گا. یہاں پر آنے کے بعد بعض مومنین یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی ہمیں کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ ایک مولانا کی حیثیت سے یا ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ اس وقت ذہن میں آتا ہے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم سے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا لوگ اس انداز سے سوچ رہے ہیں.
وہ سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ مولانا میں نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد جو ہے وہ مجھے پانی پینا تھا، تو میں نے روزے کی نیت نہیں کی، اور یہ سوچا تھا کہ میں اذان سے 10 منٹ پہلے جاگوں گا، پانی پیوں گا، اور پانی پینے کے بعد پھر میں روزے کی نیت کروں گا۔ کون صاحب میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ نہیں کھلی 10 منٹ پہلے، تو چلیں پانی تو نہیں پیا، کوئی بات نہیں، اب میری نیت کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، سحری کا وقت گزر چکا تھا، روزے کی نیت کا وقت گزر چکا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب سوال پوچھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جب تک منہ سے نہیں بولوں گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کل کا واجب قربتاً اللہ، تب تک اس کی نیت نہیں ہوئی، اس کے ذہن میں ایسا ہی ہے۔ تو خیر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا روزہ صحیح ہے۔ پھر میں اسے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ تم نے سحری کھائی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں کھائی تھی۔ کیوں کھائی تھی؟ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ روزہ رکھنا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو تمہاری نیت ہے۔ تم ساری زندگی رات کو 12 بجے کھانا کھاؤ وہ اور بات ہے، لیکن آج کی رات جو تم نے کھانا کھایا تھا رات کو 2 بجے اٹھ کے یا 3 بجے اٹھ کے، تو تم نے کیوں کھایا تھا؟ یہ تو نہیں تھا تم کو بہت بھوک لگ گئی تھی کہ یار اب پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تم نے اس لیے کھایا تھا کہ تم کو روزہ رکھنا تھا۔ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ میں نے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائی تھی، یہی تمہاری نیت ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم نے نیت نہیں کی، ورنہ اصل میں تمہاری نیت ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی سمجھانا یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے نا، وہ نیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جتنے بھی مومنین کرام تشریف فرمائیں، تو آپ میں سے کتنوں نے امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے نیت کی کہ آج 12ویں رمضان کو میں مثال کے طور پر روحانی صاحب کا درس سننے کے لیے محفل دعوت کمیٹی میں داخل ہو رہا ہوں قربتاً اللہ؟ آپ میں سے کسی نے نیت نہیں کی، تو سب ثواب سے محروم ہے کیا؟ جواب یہ کہ نہیں، سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نیت کے ساتھ آئے۔ بھائی نیت کیا کی؟ دل کے اندر کوئی پوچھے ہمیں کیوں آ کے بیٹھے ہو، تو نیند میں آ کے نہیں بیٹھ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر بہت اچھا ماحول تھا اور بڑا اچھا بیڈ تھا، بڑا اچھا صوفہ تھا، آرام سے لیٹ سکتا تھا، کھا پی کے، مطلب روزہ رمضان میں جو ہے وہ کس نے کوئی خواہ تھوڑی اٹھ کے گھر سے یہاں پر انسان آ گیا۔ تو یہ آیا اس لیے کہ صاحب مجھے قرآن سننا ہے، مجھے تفسیر سننی ہے، مجھے کوئی اچھی باتیں سننی ہے، کوئی اچھی باتیں ہوں گی یہاں پر۔ تو یہی ہماری نیت ہے، چاہے ہم نے زبان سے نہ گھر سے نکلتے وقت کہا کہ میں آج گھر سے نکل رہا ہوں 12ویں رمضان کا لیکچر سننے کے لیے قربتاً اللہ، نہ جناب علی امام باڑے کے دروازے پر کہا، لیکن نیت ہو گئی۔ اسی طرح روزہ آپ جب سحری کر لیتے ہیں، سحری نہ بھی کریں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، یہی آپ کی نیت ہے۔ کلیئر ہے بات؟ تو روزے میں چاہے کسی بھی عبادت میں نیت کے الفاظ کو زبان پر لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ شب قدر آتی ہے، ہم کہتے ہیں صاحب شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھو، پھر ہم طریقہ بتاتے ہیں سب ایسا ایسا۔ تو سب سے پہلے مومن آ کے سوال پوچھتا ہے مولانا صاحب نیت کیا کریں؟ اب ہمارے سامنے جو آسان ترین بات تھی وہی مومن کے لیے بیچارے کے لیے مشکل ترین بات بن گئی۔ بھائی نیت کرو کہ جو مولوی صاحب نے بھی بتایا وہ نماز پڑھنا ہو قربتاً اللہ، ختم ہوگی بات۔ اور تم نہیں بھی پڑھو گے، جب ایسے نماز شروع کر دو گے تو تمہارا کوئی پوچھے گا کیا کر رہے تھے، تو تم کیا جواب میں دو گے کہ جو مولوی صاحب نے نماز بتائی وہ پڑھ رہا ہوں، تو وہی تمہاری نیت ہے۔ تم کو الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس ارادے سے تم کام کرتے ہو وہی تمہاری نیت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک خاص نیت کار فرما ہوتی ہے، اس کو آپ چاہے منہ سے کہیں چاہے آپ منہ سے نہ کہیں، اور دل میں جو ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، وہ خود بخود وہ عمل اسی نیت کی بنیاد پر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات کہ بھئی روزہ جو رکھنا ہے وہ نیت کے ساتھ رکھنا ہے، تو نیت آپ نے ضرور کرنی ہے، اور یہ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں اگر آپ نے دل میں ارادہ ہی رکھا ہوا ہے کہ مجھے کل روزہ نہیں رکھنا، پھر چاہے آپ بھوکے بھی رہ لیں وہ روزہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا کوئی مومن ملے گا نہیں مجھے جو میں کہے کہ صاحب مجھے کل روزہ نہیں رکھنا، کسی کا ارادہ پہلے سے ہی ہو، وہ بیکار کی بات ہے۔ تو جب آپ کا ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، پھر آپ چاہے سحری کھائیں چاہے نہ کھائیں، چاہے کم کھائیں زیادہ کھائیں، بلکہ
باتوں باتوں میں ایک بات کا اور جواب آ گیا کہ آپ جب روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا روزہ اس وقت شروع نہیں ہو جاتا. یعنی فرض کر لیں اس وقت جناب 9 بجے، سوال میں پوچھوں کہ کیا ابھی ہم نیت کر سکتے ہیں کل کے روزے کی؟ میں اور آپ یا جتنے بیٹھے ہوئے کہ صاحب میں روزہ رکھتا ہوں کل کا جو مثلا 13واں روزہ قربتن اللہ، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ گھبرا نہیں جائیں، کر سکتے ہیں. اچھا اگر روزے کی نیت کر لیں تو پھر سحری کیسے کھائیں گے؟ جواب یہ کہ بھائی اگر میں نے روزے کی نیت کی تھی تو ابھی تھوڑی شروع ہو گیا روزہ میرا. روزہ شروع کب ہوگا؟ فجر کی اذان پر. جب میں نے نیت کی کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی کل جب فجر کی اذان کا وقت آئے گا اس کے بعد سے میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا. تو نیت میں نے یہ کب کہا کہ میں ابھی سے نہیں کھاؤں گا پیوں گا؟ کل کا روزہ رکھ رہا ہوں تو کل کا روزہ شروع ہی فجر کی اذان پہ ہوگا. کھانے پینے پر پابندی لگے گی فجر کی اذان پہ، تو میں چاہے ابھی بھی نیت کر لوں تب بھی میرے پاس فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے. لہٰذا اگر آپ 3 بجے نیت کرتے ہیں، 3:30 بجے نیت کرتے ہیں، 4 بجے نیت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پینے کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا، سگریٹ پینے کا ٹائم ختم ہو گیا، پان کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا. جو آپ کی عادت ہے، جو آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے، دوائی کھانی ہے، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ چاہے 2 بجے نیت کریں، چاہے 3 بجے نیت کریں، چاہے 4 بجے نیت کریں، جب تک سحری کا وقت چل رہا ہے تب تک آپ کے پاس کھانے پینے کی اجازت ہے. نیت پر روزہ شروع نہیں ہوتا، نیت سے روزہ ہوتا ہے. نیت پر روزہ شروع نہیں ہوتا. نیت کرنے کے بعد روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پر اپنی بات کا مزید بات آگے بڑھاؤں یا آغاز کروں، ایک بات اور میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں. کل 13واں روزہ ہے انشاءاللہ. اچھا 13واں روزہ 13، 14 اور 15 کا دن، ہر چاند کے مہینے کے 13، 14 اور 15. میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف سمجھانے کے لیے ایک جملے عرض کروں گا. دیکھیے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں نا، اس وقت رات کے 9 بجے، لیکن کم از کم اس امام بارگاہ کا ماحول ایسا ہے جیسے ہم دن میں بیٹھے ہوئے، رات میں نہیں بیٹھے ہوئے. کس وجہ سے؟ ان مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے. اگر ابھی بجلی چلی جائے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ خوب اندھیرا. یعنی اس وقت رات کو شروع ہوئے اچھا خاصا وقت ہو چکا ہے، گہرا اندھیرا چھا جائے گا وقت تھوڑی دیر کے اندر اگر لائٹ چلی جائے تو. یعنی اصولاً اس وقت کائنات میں، جو ہماری کائنات ہے، جس وقت ہماری یہ دنیا ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر رات ہو چکی ہے. تو جس دور میں ساری لائٹیں نہیں تھی، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں ہوتا ہی تھا، مغرب ہوتی تھی، رات ہو جاتی تھی. لوگ چھوٹے موٹے چراغ جلاتے تھے، گھی سے، تیل سے، تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی، اس میں کچھ کھانا نہ کھاتے تھے، کھایا نہیں کیا، نماز پڑھی عشاء کی اور یا اللہ سو جاؤ. بڑی خوبصورت زندگی تھی وہ، بڑی بابرکت زندگی تھی جو پروردگار نے ہمارے لیے سسٹم بنایا تھا. لہٰذا خود بخود جب انسان سو جاتا تھا رات کے اندھیرے میں تو وہ اتنی پرسکون نیند خدا کی طرف سے رات کا وقت سونے کے لیے بنایا گیا ہے کہ انسان کی نیند 6 گھنٹے میں پوری ہو جاتی تھی. یعنی انسان اگر چاہتا بھی تھا سونا تو نہیں سو سکتا تھا، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ ویسے ہی کھل جاتی تھی، اس لیے کہ وہ بالکل فریش ہو چکا ہوتا تھا، نیند اس کی پوری ہو چکی ہوتی تھی. تو آرام سے نماز شب کا وقت ہوتا تھا یا کچھ اور کام کرتا تھا یا خیر. لیکن ان ایام میں بھی ہر مہینے پروردگار عالم نے 3 راتیں رکھی تھی، فیسٹیول کی راتیں. 13ویں کی رات، 14ویں کی رات، 15ویں کی رات. آپ نے 14ویں کے چاند کا تو سنا ہوگا، لفظ سنا ہوگا 14ویں کا چاند. کیا ہوتا ہے 14ویں کا چاند؟ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ، اچھا یہ والی بات اب شاید وہ لوگ زیادہ سمجھ سکیں گے جنہوں نے کبھی کسی دیہات میں زندگی گزاری ہے یا کبھی راتوں میں ایسا سفر کیا ہے یا کسی ایسی جگہ گزارے کہ جہاں پر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ 14ویں کی رات میں جب چاند چمک رہا ہوتا ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے دن تو نہیں ہے لیکن چھوٹا موٹا دن ہے. جیسے ایک بلب جل رہا ہے، بڑا طاقتور بلب جل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کبھی 14ویں کی رات کو آپ بالکل اندھیرے میں چلے جائیں تو باقاعدہ جس طرح بلب کا سایہ ہوتا ہے اس طرح آپ کا سایہ ہوگا آپ کا، اور آپ کو بہت کلیئرلی نظر آئے گا کہ آپ کے ہاتھ کا، آپ کے بدن کا، آپ کے وجود کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ وہ چاند سے آ رہی ہوتی ہے.
تو 14ویں کا چاند تو جوبن کا ہوتا ہے، لیکن ایک رات پہلے بھی چاند بڑے کمال پر ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ مجلس کے بعد باہر نکل کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند جو ہے وہ اپنے کمال پر ہے. اور اسی طرح 15ویں کی رات بھی آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اپنے کمال پر ہے. تو اس دور میں، یعنی وہ پیغمبر کا دور کہہ لیجئے، یا آج سے 200 سال 400 سال 600 سال 800 سال پہلے کا دور کہہ لیجئے، اگر کسی کو رات کو کوئی پروگرام رکھنا ہوتا تھا کہ یار رات کو جا کے گزارنا ہے، رات کو مثلا جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے، تو وہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کی رات کو رکھا کرتے تھے. یعنی ہر مہینے میں خدا نے انسانوں کی اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے کہ بھئی اگر رات کو فنکشن کرنا ہے، رات کو کوئی جشن منانا ہے، تو یہ 13 14 15 کی رات بڑی روشن راتیں ہوں گی. یعنی خدا کی طرف سے باقاعدہ روشنی کا انتظام کر دیا گیا ہے. تم چاہو تو جو ہے وہ فرض کرو جا کے. اچھا، اہل بیت اطہار کے پاس یہ جو دن ہے 13 14 اور 15، ان کو کہا جاتا ہے ایام البیز. بیز جمع ہے ابیس کی یا بیضا کی. ابیس کہتے ہیں وائٹ، جیسے کہتے ہیں نا ہلال احمر ریڈ، اخضر گرین. اسی طرح جناب علی ابیس وائٹ، اسود بلیک، حجر اسود بلیک سٹون خانہ کعبہ میں جو. تو ابیس یعنی وائٹ. ابیس کا جب پلورل آتا ہے تو آتا ہے بیضا، یا جناب علی سوری اس کا مؤنث بیضا اور اس کا جو پلورل ہے وہ بیز. تو بیز یعنی وائٹ، وائٹ نائٹس اور وائٹ ڈیز. تو 13 14 15 کو جو ہے وہ ایام بیز کہا جاتا ہے. 13ویں 14ویں 15ویں رات کو لیالی البیز کہا جاتا ہے، سفید راتیں، سفید دن. اچھا، اس میں بہت سارے احکام فقہی اعتبار سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، بہت سارے احکام، یعنی وہ مجھے اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جانا. اہل بیت اطہار نے ان 13 14 15 کی راتوں کو اور 14 14 کے 15 کے دنوں کو بڑی اہمیت دی کہ خاص پروردگار کی عنایت کے ایام. لہٰذا دیکھیں گے کہ بطور خاص رجب کے مہینے میں بھی 13 14 15 رجب کی رات کی خاص تاکیدیں، 13 14 15 شعبان کی رات کی بھی خاص تاکیدیں، اور اسی طرح رمضان میں 13 14 15 رمضان کی خاص تاکیدیں. ایک تاکید ان میں اندر یہ ہے کہ بھئی 13 14 اور 15 کے دن جو روایتوں میں نے پڑھا وہ ہے یوم، ایام. لیکن بظاہر اگر رات میں بھی دعا کر لی جائے، پڑھ لی جائے تو میرے خیال میں حرج نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ہے دعائے مجیر. 13 14 اور 15 رمضان کی رات یا 13 14 اور 15 رمضان کے دن بطور خاص ایک دعا پڑھنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، بڑی تاکید ہے، اینڈ دیٹ از دعائے مجیر. مس نہ کریں یہ دعا. اس کی خصوصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیغمبر اکرم، خدا مجھے بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے تھے، بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک مقام سا بنا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر ظاہراً واتخذوا من مقام، سورہ آل عمران کے اندر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے حبیب اور اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو اپنی عبادت کی جگہ قرار دو. بطور خاص کسی جگہ کو کہا گیا نماز پڑھنے کی تاکید ہے، مقام ابراہیم ہے. پیغمبر یہاں پر عبادت میں مصروف ہے. پروردگار عالم اپنی خزانوں میں سے خزانہ بھیج رہا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں جناب جبرائیل کے ذریعے، اور وہ کچھ اور نہیں، دعائے مجیر ہے کہ اے حبیب خدا، پروردگار پسند کرتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ خدا سے مناجات کریں. دعائے مجید کے الفاظ اگر آپ پڑھیں اور ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کا خدا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، ایک الگ ہی لطف آئے گا آپ کو اس دعائے مجید کو پڑھنے کا. الگ ہی لطف آئے گا، الگ ہی مزہ ہے اس دعا کا. علماء، ائمہ، یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ خاص اہتمام تھا. تو 13 14 اور 15 کا دن اگر موقع ملے، نہیں تو رات میں ضرور بھی ضرور دعائے مجید کی تلاوت کی جائے. یہ 13 14 15 ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ خاص اس کی تاکید ہے. آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ہے 5 منٹ روک کر اس حوالے سے ہی بتا دوں. روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 13 14 15 کی راتوں کو ان دعائے مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ، 3 جملے استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ گناہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر ہو، سمندر صحراؤں کی ریت کے ذروں کے برابر ہو تعداد میں، اتنی زیادہ ہو، یا درختوں پر لگے ہوئے پتوں کی تعداد کے برابر ہو. پروردگار سے امید ہے کہ وہ اس دعائے مجید کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں، سوائے اس کے کہ خدا نے خاصا کسی کا مال کھایا ہو تو وہ تو پھر کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. کسی کا حق کھایا ہو تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو گناہ ہے، انسان فرض کرنے کبھی جھوٹ بولا، کبھی مثال کے طور پر گانا سن لیا، ایسے گناہ جانے کتنے انسان، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، بے شمار گناہ.
جو انسان کرتا ہے پروردگار ان سارے گناہوں کو انسان کے ان دعاؤں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے، خدا نے ہم کو بتایا ہے کہ بابا یہ جو ایام ہیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے، اہل بیت اطہار سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں۔ یعنی بطور خاص ایک مہینہ، مجھے نہیں پتا، ہمارا بچپن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب آج کل کے بچپن میں بچوں کو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، سعادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہمیں نصیب ہوتی تھی کہ جب امتحان کے دن آتے تھے نا، فائنل ایگزام کے دن، تو ماں باپ ڈنڈا لے کے بٹھا دیتے تھے گھر پر آخری مہینہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑے وہ تائید کریں گے ہماری، ڈنڈا لے کے بٹھاتے تھے، پڑھائی کرنی ہے اب تم کو، کچھ نہیں کرنا۔ یعنی اس وقت کسی چیز پر زور نہیں ہے، خاندان میں شادی ہو رہی، نہیں جانا، فلاں جگہ پروگرام ہو رہا ہے، نہیں جانا، میچ چل رہا ہے، نہیں جانا، تجھے پڑھائی کرنی ہے۔ گھر میں کوئی جناب علی شادی کا پروگرام نہیں رکھا جائے گا، ابھی بچے کے امتحان چل رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، یہ 1 مہینہ اس کو لگ کے کیا کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ پروردگار عالم میرے اور آپ کے لیے چاہتا ہے کہ بابا 1 مہینہ لگ کے خدا کے ہو جاؤ، اور خدا نے اس کے لیے کام بھی کیا کہ سیدھا سیدھا کھانے پینے میں پابندی لگا دی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری کی فکر ہوگی یا ناشتے میں کیا کھانا ہے اور دوپہر میں کیا کھانا، یعنی تم یہ فکر بھی کم کرو، تمہیں خالی 2 ٹائم کھانا کھانا ہے، افطاری کرنی، سحری کرنی، باقی پورا دن کھانے پینے پر پابندی، قرآن، دعا، نماز، عبادت رب العزت کی بارگاہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے الٹا کر دیا رمضان کو، یعنی جس مہینے میں کھانے پینے کی فکر سب سے کم کرنا تھی، ہم نے اس مہینے میں کھانے پینے کی فکر سب سے زیادہ کر دی۔ خدا نے کہا تھا کہ فجر سے لے کر مغرب تک مت کھانا، ہم نے الٹا سنا، مغرب سے لے کے فجر تک کھاتے رہنا۔ تو یہ ایام ہے بطور خاص اللہ سے نزدیک ہونے کے، قرب الہی حاصل کرنے کے، اہل بیت اطہار کی، پروردگار عالم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ تو یہ دعاؤں کو ضرور زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ برکتیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ آج آتی سر سورہ اخلاص پر، میرے پاس دامن وقت میں بڑی کم گنجائش بچی، لیکن میں کچھ باتیں بہرحال عرض کروں گا۔ سورہ توحید، سورہ قل اللہ احد، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، توحید کا اس کا خوبصورت اور منفرد مزاج۔ اب اس کے اندر ہے گہرائیاں، صاحب المیزان نے بڑی گہرائی میں جا کے لکھا ہے، تفسیر نمونہ نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروردگار نے اس میں توحید ذات کو ڈسکس کیا ہے، توحید صفات کو ڈسکس کیا ہے، توحید افعال کو ڈسکس کیا ہے، ایک عجیب بلندی پر جا کر۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ یہ سورہ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے، خاص اہتمام۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، یہودیان آتے ہیں، ظاہراً مشرکین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے محمد بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے، تم جو بات کر رہے ہو نا میرا خدا میرا خدا میرا خدا، کیسا ہے وہ خدا؟ اور روایتوں میں کہ پیغمبر اکرم خاموش ہو گئے، یعنی گویا پروردگار عالم نے انتظار کیا وحی الہی کا کہ معبود یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں آج، ظاہر سی بات ہے میں مسلسل خدا کی بات کر رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ آ چکا ہے، کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے، میرے خدا کے، میرا خدا میرا خدا میرا خدا، وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہودی نے پوچھا کہ آپ نے اس خدا کو ڈیفائن کرو، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیکھا نا، ہم نے جب بات سٹارٹ کی تو ہم نے روزے کی ڈیفینیشن، بھائی روزہ روزہ روزہ، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صاحب یہ ڈیفینیشن ہے، تمہارا خدا کیا ہے، ڈیفائن کرو اپنے خدا کو۔ پیغمبر خاموش، 3 دن تک خاموش رہے، جناب جبریل وحی لے کر آئے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد پیغمبر نے سوال کا جواب دیا۔ تم جو پوچھنے آئے تھے نا خدا کیسا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی تقریر ہوگی، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگائیں گے پیغمبر ڈیفائن کرنے میں خدا کو، خدا کی خصوصیات، خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کے افعال، توحید، کس انداز سے بات ہوگی۔ قرآن نے مختصر ترین الفاظ میں توحید کے اس لیول کو بیان کر دیا، قیامت آ سکتی ہے اس توحید کی مائکرو ڈیٹیلز میں آج بھی کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، اس بلندی پہ جا کر سورہ توحید۔ اچھا اتنا پسند ہے پروردگار کو یہ سورہ، اتنا پسند ہے ملائکہ اطہار کو یہ سورہ، اتنا پسند ہے ائمہ اطہار کو یہ سورہ، اس کی بات ہی الگ ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے رسول کی ایک صحابی، اس وقت میرے ذہن سے نام نکلا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، انشاءاللہ واقعے کے درمیان میں نام یاد آ جائے گا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ پیغمبر اکرم اور صحابی کے سعد بن معاذ انصاری، بہت مشہور بزرگ اصحاب میں سے مدینہ منورہ کے، یہودی تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور کیا کیا شان کے مسلمان ہوئے تھے سعد بن معاذ۔
اور بڑا یعنی یہ قصہ نقل کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہ قصہ تقریباً ہر ایک نے سنا ہوا ہوگا. میں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ جو بچے اب آ رہے ہیں مجالس کے اندر، کہ جنہوں نے قصہ نہیں سنے ہوتے ہوئے، جن نوجوانوں نے قصہ نہیں سنا ہوا وہ ایک مرتبہ سن لیں، جنہوں نے سنا ہوا ایک مرتبہ ان کے ذہن میں تازہ ہو جائے، تاکہ زندگی میں بہرحال یہ واقعات تبدیلی لاتے ہیں. اللہ کے رسول سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے پیغمبر اکرم. بطور خاص پیغمبر اکرم اتنا پیار کرتے تھے ساتھ سے، پیغمبر خود آئے جنازے میں. غسل و کفن کے بعد جب پیغمبر جنازے کو لے کر چلے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں جنازے کے ساتھ چل رہی ہے. پیغمبر جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا انداز بڑا عجیب ہے کاندھا دینے کا. کبھی دائیں طرف سے کاندھا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے کاندھا دیتے ہیں، کبھی آگے سے کاندھا دیتے ہیں، کبھی پیچھے سے کاندھا دیتے ہیں. مسلسل جو ہے وہ پیغمبر اس جنازے کے چاروں طرف گویا گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں. پیغمبر اکرم پنجوں کے اوپر چل رہے ہیں، اپنا پورا پیر زمین پہ نہیں رکھتے ہیں. اچھا، نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی. نماز جنازہ آپ نے کئی نماز جنازہ پڑھی ہوں گی مرحومین کی. ہمارے ہاں 4 اذکار ہیں، 5 تکبیریں. پہلی تکبیر پھر ذکر، دوسری تکبیر پھر ذکر، تیسری تکبیر پھر ذکر، چوتھی تکبیر پھر ذکر، اور 5ویں تکبیر نماز ختم. سعد بن معاذ کا جنازہ پیغمبر اکرم نے پڑھا. روایتوں کے اندر یہ ہے کہ 70 تکبیروں کے ساتھ پڑھا. تکبیر پھر دعا، پھر تکبیر پھر دعا، پھر تکبیر پھر دعا. کتنی 70 پڑھے مسلمان. یعنی گویا چل رہی نماز، چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، چلے. آپ سوچیں 70 تکبیریں کیسے کہتے ہیں؟ 5 تکبیریں اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 50 ہوتی ہے. یہ تو 50 بھی نہیں، 70 پہ پیغمبر پہنچ گئے. پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، مسلمان بھی پڑھے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اب تک جتنی نمازیں ہوئی ہیں وہ 5 تکبیروں کے ساتھ ہوئی ہیں. پتہ نہیں کون سا انسان آ گیا، یہ کون سی نماز ہو گئی، کیا ہو گیا. یعنی مدینہ منورہ میں تو گویا ہاٹ نیوز، بریکنگ نیوز بن گئی کہ بھاؤ صاحب ایک آدمی ایسا آ گیا جس کے اللہ کے رسول نے 70 تکبیروں سے نماز پڑھی ہے. اب ہر ایک بے چین ہے کہ پوچھے یا رسول اللہ یہ ہوا کیا. اچھا، اب ظاہر میں تو اس وقت سب خاموشی ہے. پہنچے وہاں پر قبرستان میں، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. بلکہ بعض اوقات بتائی جاتی ہے کہ کس مقام پر ہے. جہاں پر حضرت عثمان کی قبر ہے وہاں پر بتائی جاتی ہے سعد کی قبر بھی. خیر، قبر کی باری پیغمبر خود نفس میں شریک ہو رہے ہیں، باقاعدہ گائیڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، یوں نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، لائٹ بناؤ، قبر بناؤ، پتھر رکھو، سارے معاملات ہو گئے. پھر ایک جملہ کہا پیغمبر نے. اچھا، یہ تو سب کے لیے تھا، اس کا مطلب اس کا تعلق سعد سے نہیں تھا. وہاں جتنے کھڑے ہوئے تھے نا، جب قبر تیار ہو گئی ایک جملہ کہا. اچھا، وہ 2 جملے الگ الگ، میں وہ جملوں کو پہلے کہتے جو جس کے لیے کام ہے. جب تیار ہو گئی تو ایک جملہ فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. یار کام کرنا ہے نا، اس کی خاطر کام کرو. عمل کرنے والوں کو اگر عمل کرنا چاہیے تو اس کے لیے کرنا چاہیے. کبھی ہم مکان دیکھ کے بولتے ہیں یار اتنا پیسہ کمانا ہے یہ مکان مل جائے. کبھی ہم گاڑی دیکھ کے بولتے ہیں یار اتنا پیسہ کمانا ہے یہ گاڑی مل جائے. کبھی فلاں چیز دیکھ کے بولتے ہیں یار اتنا پیسہ کمانا ہے یہ والا فون مل جائے، یہ ہو جائے. پیغمبر کہتے ہیں کسی کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کرو نہ کرو تمہاری مرضی، خدا دے دے گا، نواز دے گا، ضرور کرو، منع نہیں ہے. وَلِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اگر کام کرنا ہے تو اس کی خاطر کرو. دیکھو اس کے اندر روشنی کا انتظام کرنا، اس لیے کہ یہاں پر نہ سولر چلے گا، نہ آئی فون چلے گا، نہ کہ الیکٹرک کی بجلی چلے گی. یہاں پر تو صرف نیک اعمال کی بھی روشنی چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اور ایک اور بڑا اہم جملہ پیغمبر نے اس وقت فرمایا تھا، یہ اخلاقی تعلیمات ہے لہٰذا اس کو میں نامکمل نہیں چھوڑ سکتا. جب اصحاب نے یعنی کچھ لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جناب علی کہا کہ ٹھیک ہے چلو قبر کو بند کرو ایسا ویسا. پیغمبر نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے یہ قبر خراب ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن کام مضبوط کرو. اس لیے کہ پروردگار یہ پسند کرتا ہے کہ مومن جب کام کرے تو پکا کام کرے. یہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں. قبر بناتے وقت بھی پکی بناؤ. کام مومن کا پکا ہونا چاہیے. مومن کا کام جو ہے وہ چالو نہیں ہونا چاہیے. بہت سادہ لینگویج بات کرنے کا عادی ہوں تاکہ ہم سمجھیں ان باتوں کو. خاندانی معاملات میں، دوستانہ معاملات میں، گھریلو معاملات میں، یعنی اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں، یعنی ہم نے جو بات کی لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، مفضل جنان کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، ختم یہی کرنا ہے.
بابا اہل بیت اطہار اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومن اپنی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، احباب اور رشتہ دار کے ساتھ بہترین برتاؤ کا مظاہرہ کرے، بہترین اخلاق، اس کا ہاتھ ایسے نہ ہو، اس کا ہاتھ ایسے ہو۔ گھر والوں کے ساتھ یہ نہ ہو کہ میرے پاس تمہارے لیے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، میں اپنی عبادتوں میں پورا ہوں، میں اپنے نماز روزے میں پورا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں پورا ہوں، اپنے قرآن میں پورا ہوں۔ خدا کو ایسا قرآن، ایسی نماز، ایسا پسند نہیں ہے۔ تمہاری زندگی تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری زندگی تمہارے دوست احباب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ائمہ طاہرین نے کبھی بھی اپنی زندگی آئسولیشن میں نہیں گزاری، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں گزاری۔ ہر کام انسان کا دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، ہاں الٹیمیٹ گول انسان کا خدا ہونا چاہیے، وہ ایک اور بات ہے۔ اچھا جناب، یہ ساری بات ہو گئی۔ جب یہاں پر بات پہنچی، اب اللہ کے رسول سے وہ پہلے سوالات کے جوابات سن لیں، اس کے بعد جو اصل واقعہ ہے وہ سن لیں، اس کے بعد جس وجہ سے واقعہ سنا ہے وہ سن لیں۔ یہاں تک پہنچی، اب آخر موقع ملا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے، یا شاید اس واقعے کی بات پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے 70 تکبیروں سے نماز کیوں پڑھی؟ ہر ایک پیشنٹ ہے اس سوال کا جواب سننے کے لیے، ایسا کیا تھا کہ 70 تکبیروں سے آپ نے نماز پڑھی؟ اللہ کے رسول نے کہا میں کیا کروں، میں ادھر نماز ختم کرنے کی بات کرتا تھا، ادھر 1000 ملائکہ یا پتہ نہیں اتنے ہزار ملائکہ جو آ کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے، میں چاہتا تھا وہ جماعت میں شریک ہو جائیں، میں ایک تکبیر بڑھا دیتا تھا ان کے لیے، پھر نماز ختم کرنا چاہتا تھا، پھر 1000، پھر 70,000 ملائکہ نے نماز پڑھی، فرشتے آتے رہے، میں تکبیروں میں اضافہ کرتا گیا، فرشتے آتے گئے، میں تکبیروں میں اضافہ کرتا گیا، فرشتے آتے گئے، میں تکبیروں میں اضافہ کرتا گیا۔ لیکن جو اب تک بات تھی کہ شاہ کو فضیلت ہوگی، پتہ چلا کہ بابا یہ ایسا انسان تھا، اتنے ہزار ملائکہ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، کیا بلندی ہوگی، کیا مقام ہوگا جناب سعد کا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ جب چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے، کبھی دائیں جا رہے تھے، کبھی بائیں جا رہے تھے، کبھی آگے جا رہے تھے، کبھی پیچھے جا رہے تھے، یا رسول اللہ اس کا راز بھی بتا دیں۔ فرمایا اتنے فرشتے شریک تھے سعد کے جنازے میں، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا میرا پیر کسی فرشتے کے پروں پر نہ آ جائے۔ اب میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ پا رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کا میرا بھائی جبریل میرے ساتھ تھا، وہ مجھے لے کر ادھر جاتے تھے، مجھے لے کر ادھر جاتے تھے، میں ان کے ساتھ۔ اچھا یہ سارے معاملات ہو گئے۔ پیغمبر نے جنازے کو دفنانے میں خود پرسنلی کردار ادا کیا، قبر بناتے وقت خود انسٹرکشنز دی، سب کچھ ہو گیا۔ جیسے سارے کام مکمل ہوئے، سعد کی ماں کی زبان پر ایک جملہ آیا، وہ کھڑی تھی جنازے میں شریک تھی سعد کی ماں، اور ابھی مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوئے تھے کہ عورتوں کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دیں۔ میں کیا عرض کروں، لوگ پوچھتے جنازے میں جانا جائز ہے خواتین کا، میں کہتا ہوں جائز ہے، حرام گناہ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ جائے بہتر ہے، لیکن بہرحال شرکت کی جناب سعد کی ماں شریک تھی۔ سعد کی ماں نے سعد کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو، کیا مزے سے تو اس دنیا سے گیا، کیا شان سے تیرا جنازہ ہوا، 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا، ملائکہ ہزاروں کی تعداد میں تیرے جنازے میں شرکت کریں، اللہ کے رسول تیرے جنازے کو کاندھا دیں، اور کیا چاہیے انسان کو۔ یعنی ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کا وجود مقدس، مولا کائنات کا وجود مقدس ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے تو زندگی اولین و آخرین کی گناہوں کی بخشش کے لیے کافی، عقیدہ ہمارا یہی ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو سعد کی ماں سے زبان سے جملہ نکلا، یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ جیسے ہی پیغمبر نے سنا سعد کی زبان سے یا سعد ہنیئا لک الجنہ، ایک مرتبہ پلٹ کر اس رحمت للعالمین نبی نے سعد کی ماں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے یا ام سعد، تجھے کس نے کہا کہ سعد جنت کے اندر ہے؟ تو نے کیسے سمجھ لیا؟ تو کون ہوتی فیصلہ کرنے والی کہ جنت مبارک ہو؟ جتنا تعجب سے پیغمبر نے سوال پوچھا ہے سعد کی ماں سے، اس سے زیادہ تعجب سے سعد کی ماں جواب دے رہی ہے، اللہ کے رسول جنت کے حصول میں بچا کیا؟ جس کا جنازہ آپ پڑھائیں، جس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ شرکت کریں، جس کے جنازے کو اللہ کا رسول کاندھا دے، وہ جنت میں نہیں ہوگا تو کہاں پر ہوگا؟ اور اس وقت اللہ کے رسول نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا سن اے ام سعد، اس وقت
سعد کے جنازے کو قبر کی دیواروں نے ایسے دبایا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی گئی. سخت ترین تکلیف کے عالم میں. کس بات پر؟ اب یہاں پر ایک کوتاہی یا غلطی کا تذکرہ کیا سعد کی پیغمبر اکرم نے. فرمایا اے ام سعد، سعد کا قصور یہ تھا، سعد کی غلطی یہ تھی کہ سعد جب گھر سے باہر نکلتا تھا وہ تو بہت اچھا انسان تھا، دوستوں والا، یار مزاج والا، یار بادشاہ والا، اچھی باتیں کرنے والا، اچھے سے رہنے والا، سب سے اچھا سلوک کرنے والا، نیکیاں کرنے، سب کچھ. لیکن جب گھر میں جاتا تھا تو گھر میں اس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ، بطور خاص اپنی گھر والی کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں گھر سے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں. میں جب گھر میں جاتا ہوں پھر مجال نہیں میری بیوی کی کوئی بات کر سکے، مجال نہیں میرے بچوں کی کوئی بات کر سکے، گھر میں کوئی کھڑا ہو سکے، کوئی اونچی آواز میں بات کر سکے، کوئی ایسا کر سکے، کوئی ایسا کر سکے. یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ شرم سے ڈوب رکھنے کی بات ہے. اپنے آپ کو گھر میں جلاد بنا کے مت رکھو کہ تمہاری بیوی تم سے بات نہ کر سکے، تمہاری اولاد تم سے بات نہ کر سکے، تمہارے بچے تم سے بات نہ کر سکیں، وہ ہر بات پہ خوف زدہ ہوتے رہے تم سے. گھر میں اپنے آپ کو ایسا رکھو جیسا مولا کائنات نے رکھا تھا، جیسا پیغمبر اکرم نے رکھا تھا، جیسا ائمہ طاہرین نے رکھا تھا. مولا کائنات گھر میں آتے ہیں، کہیں اور سے میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، حدیث قصہ سے دلیل دے رہا ہوں. ہمارے کون سا گھر ہے جہاں حدیث قصہ نہیں پڑھی جاتی؟ حدیث قصہ کیا بتاتی ہے ہم کو؟ جب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے تو کس نے کس کو سلام کیا ہے؟ کیا جناب زہرا نے مولا کائنات کو سلام کیا ہے؟ حدیث قصہ بتاتی ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کو سلام کیا ہے. سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. شوہر ہے تو کیا ہوا؟ انتظار نہیں کرے گا کہ بیوی مجھے سلام کرے. اسلام کا قانون یہ ہے، ادب اہل بیت یہ ہے، جو گھر میں آیا ہے وہ سلام کرے. اگر شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، شوہر آئے تو شوہر سلام کرے. باپ آیا تھا تو باپ نے سلام کیا تھا، جیسے کے ساتھ کرم بتا رہی ہے. بچے آئے تھے تو بچوں نے سلام کیا تھا. شہزادی گھر سے باہر گئی ہوتی، شہزادی آتی، شہزادی سلام کرتی. نہ پیغمبر چھوٹے ہو گئے بیٹی کو سلام کر کے، نہ مولا کائنات چھوٹے ہو گئے بیوی کو سلام کر کے. ادب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بیوی سلام کرے، تو تم سلام کر لو. یعنی یہ سلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم یا السلام علیکم، یعنی میری طرف سے تمہارے لیے صرف سلامتی ہے. شوہر گھر میں جا کر بیوی کو یہ پیغام دے کہ میں گھر میں آ گیا ہوں تو خدا نہ خواستہ کوئی بلا نہیں آ گئی ہے، کوئی جلاد نہیں آ گیا ہے، کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں آ گیا ہے. میں گھر میں آیا ہوں تو تمہارے لیے میری طرف سے سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے. بچوں کو اپنے عمل اور اپنے زبان سے بتاؤ کہ تمہارے لیے سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا سعد کے اس بد اخلاقی کی وجہ سے پروردگار عالم اس مشکل ترین عذاب میں مبتلا کیے ہوں. یہاں تک اگر بات مکمل ہو گئی، لیکن آئیے میں سورہ قل اللہ سے اس کو لنک کر کے آج کی گفتگو کو مکمل کروں. جب معصوم سے پوچھا گیا، ظاہر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے حدیث آئی، کیونکہ یہ قصہ اتنے کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر مزید کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. انسان فوراً اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اپنے معاملات میں سوچنے لگتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، آج سے صحیح ہو جاؤں گا، اتنا صحیح کر دوں گا، یہ غلطی کی معافی مانگ لوں گا گھر جا کے. وہ کلائمیکس جو ہے وہ اس سوال کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ آخر ایسا عمل کیا تھا. چلیں فشار قبر کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ فلاں عمل کی وجہ سے جو ہے وہ پروردگار عالم نے جناب پیغمبر نے بتایا کہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے، وہ فلاں عمل تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے جناب سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی؟ آخر اس کا بھی تو کوئی راز ہوگا نا. ایسا کیا راز تھا جس کی وجہ سے جناب جبرائیل شرکت کرنے جنازے میں؟ معصوم نے فرمایا سنو، اس کا راز یہ تھا کہ سعد کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے ہر مرحلے پر سعد کی زبان پر سورہ قل هو اللہ احد ہوا کرتا تھا.
کہ جو اتنی فضیلت ملی، اتنے ہزار ملائکہ نے شرکت کی، اس لیے تھا کہ ساتھ سورہ توحید بہت پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک انداز ہے سورہ، ایک چاشنی ہے، ایک لطافت ہے، ایک مٹھاس ہے سورہ کے اندر. اور خدا کرے کہ ہم جس حد تک ہمارے بس میں، ہماری اوقات، میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، چونکہ ہم نے شرک کی اس نجاست اور گندگی کو نہیں دیکھا ہے، لہٰذا ہم شاید توحید کی اس مٹھاس کو انداز سے نہیں سمجھ سکتے. خدا کا شکر ہے کہ صدیوں سے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہمارے جسے کہتے ہیں نا سانس کے اندر توحید بسی ہوئی ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ سنتے ہیں، اذان اور اقامت کے اندر ہمارے گھروں کے اندر توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، اہل بیت کے اطہار کی جو ہے وہ طہارت کا اعلان کیا جاتا ہے، الحمدللہ. لیکن ساتھ اس دور میں یہودی رہے، گناہ یعنی ان ساری چیز کفر کی زندگی گزارے. اس کے بعد جناب علی یہ کمال تھا، انہیں اتنا سورہ توحید پسند تھا، اتنا پڑھا کرتے تھے. پروردگار نے اس کی جزا کے طور پر جناب سعد کے لیے اہتمام کیا کہ اتنے ہزار ملائکہ نے شرکت. سورہ توحید اتنی بابرکت سورہ. خیر بہت ساری باتیں، تفاسیر کے نکات، ابھی میں نے کہا توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، انشاءاللہ اس پر بہت مشکل موضوعات ہیں. میں اتنا زیادہ مشکل موضوعات میں جاؤں گا نہیں، لیکن بہرحال کوشش کر کے سادہ آسان الفاظ میں توحید کے ان نکات کے اوپر جو سورہ توحید کے اندر موجود ہیں اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اردو مکمل ہے، لیکن بہرحال ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے اطہار پر ایک آنسو کا خطرہ بہائے بغیر گفتگو کو مکمل کریں. ماہ مبارک کی یہ بابرکت راتیں ہیں، ایام 20 کی پہلی رات ہے. عزیزان گرامی، ایک جملہ ذکر مصائب کا ضرور عرض پڑھوں گا. میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک مصائب مجھے پڑھنا تھا، وہ کل رہ گیا، کل مولا عباس کی بات آ گئی، تو چلو ایک جملہ عرض کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں بہت شدت سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور میں اس انداز سے یاد کرتا ہوں، آپ بھی اس انداز میں شریک ہوں، آپ بھی عقیدت کا ایک آنسو بہا کر رب العزت کی بارگاہ میں محمد و آل محمد سے، اور بالخصوص کربلا والوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں. عزیزان گرامی، ایک منظر بہت دیکھنے میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں. مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی ہیں، چھوٹی بچیوں کو روزہ رکھواتی ہیں، بڑی کامن سی پریکٹس ہے ہمارے یہاں. اور اس کے بعد کیا اہتمام ہوتا ہے ان بچوں کے لیے، کیا اہتمام ہوتا ہے. شہری میں بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے، بہترین پانی پلایا جاتا ہے، بہترین چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے پہلے سے بچوں کو جگا کے رکھا جائے، پھر شہری کے بعد جگا کے رکھا جائے، تاکہ اس سے پہلے جب بھوک لگنے کی بات کرے اس کو سلا دیا جائے، اس کو نیند آ جائے، افطار سے کچھ پہلے جگایا جائے. اب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، میری کھانا کھانا ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگنی ہے. ماں بے چین ہوتی ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے. لیکن اس ماں کو بھی اطمینان ہوتا ہے، ایک جملہ کہتی ہے، بڑے آسانی سے دلاسا دیتی ہے، بیٹا کچھ دیر اور گزرے گی، تیرے لیے میں نے بہترین شربت کا انتظام کیا، تیرے لیے بہترین غذاؤں کا انتظام کیا، تیرے لیے بہترین کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا، میرے لال جو تجھے پسند ہے میں نے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو اچھے سے کھانا، اچھے سے پینا، بہترین شربت پینا. میں جب یہ سوچتا ہوں، یہ منظر دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، رباب اپنے اصغر کو دلاسا دے تو کیا کہہ کر دلاسا، کیا کہہ کر دلاسا دے. ام لیلہ اپنے قاسم کو دلاسا دے تو کیا کہہ کر دلاسا دے. ام فروا اپنے قاسم کو دلاسا دے تو کیا کہہ کر دلاسا دے. ام لیلہ اپنے اکبر کو دلاسا دے کیا کہہ کر دلاسا دے. کیا لیلہ یہ کہے میرے لال علی اکبر تھوڑا سا اور صبر کر لے، میرے لال تیرے کلیجے میں برچی کا پھل لگ گیا. ام فرما کا دلاسا دے تو قاسم کو کیا کہہ کر دلاسا دے، میرے لال تھوڑا سا اور صبر کر لے، پھر دیکھ تیری لاش ڈوڑوں کی ٹاپوں سے کیسے پاگل ہو جائے. اصغر 6 مہینے کے لال کو رباب دلاسا دے تو کیا کہہ کر دلاسا دے. میرا مولا حسین کیا کہے اصغر کو، میرے لال میں تجھے کیسے پانی پلاؤں. عجیب امتحان سے گزرا فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں، جب 6 مہینے کے بچے کو لے کر پانی مانگنے کے لیے فوج اشقیاء کے سامنے حسین کو جانا پڑا. عجیب جملے میرے مولا نے کہے، خدا کی قسم جس حسین نے خدا کے سوا کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا، دنیا میں دینے کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں تھا، وہ کیسے دنیا والوں سے ان ظالموں سے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگے. عجیب جملے ہیں. اے فوجی اشقیاء، تمہیں لگتا ہے اصغر کا بہانہ بنا کر میں پانی پی لوں گا؟ دیکھو میں اصغر کو تمہارے سامنے زمین کربلا پر لٹا دیتا ہوں، آؤ تم خود آ کر اسے پانی پلا دو.
اور کربلا کی زمین پر اصغر کو لٹا کر میرا مولا حسین پیچھے ہٹ گیا، کوئی آگے نہ آیا۔ اب حسین کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں، عجیب کام کیا، علماء فرماتے ہیں آگے بڑھے ہیں، اصغر کو اٹھایا ہے، فوجی اشقیاء کو کچھ نہیں کہا، اصغر کو مخاطب ہو کے حسرت کے عالم میں ایک جملہ کہا، میرے لال اصغر، فوجی اشقیاء کو یقین نہیں آتا کہ تو پیاسا ہے، انہیں یقین دلا دے کہ تو پیاسا ہے میرے لال۔ اور عجیب کام کیا اصغر نے، سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پر اجرکم اللہ، اور اب جو سوکھی ہوئی زبان لبوں پر پھرانا شروع کی، فوجی اشقیاء منہ پھیر کر رونے لگی۔ حرملا کا جملہ، عمر سعد کا جملہ آیا، یا حرملا اخدا کلام الحسین، اے حرملا حسین کی اس بولتی ہوئی زبان کو قطع کر دے۔ 3 بھائی کا تیر چلا، بیٹا باپ کے ہاتھوں پر منقلب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ اللہ والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو، روزوں کو، تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں اس دعا میں مومنین شریک ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پالنے والے سب کی، ہم سب کی دعاؤں، حاجتوں، تمناؤں، روزوں، عبادتوں کو، قرآن تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص اس کووڈ-19 کے حوالے سے پالنے والے پورا عالم انسانیت کو، اس نہیں خدا بہتر جانتا ہے، یہ آزمائش ہے، وبا ہے، امتحان ہے، بیماری ہے، آفت ہے، اب وہ جو بھی ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے میرے بابو، تو ارحم الراحمین ہے۔ تیری محمد و آل محمد کا واسطہ، تیری بے کرا نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا واسطہ پورے عالم انسانیت سے اس بیماری کو دور فرما۔ معبود ہم سب کو ان حالات میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ مخروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہ گاروں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔